عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نویں جماعت کی نصابی کتاب بہارستانی اردو کا جو سبق نمبر 9 ہے وہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، اور اس کے جو خطوط ہیں 2 خطوط وہ اس کا ہم آج مطالعہ کریں گے۔ تو پہلے مرزا اسد اللہ خان غالب کے اوپر جو یہ نشانی ہے اس کو ہم بولتے ہیں علامت بت۔ یہ اسم معرفہ، کوئی بھی جو لفظ اسم معرفہ ہو، یعنی خاص نام یا تخلص شاعر کا، اس کے اوپر یہ نشانی ہوتی ہے۔ اسد اللہ خان غالب جو ہے یہ 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1869 عیسوی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان تھا۔ نجم الدولہ اور دبیر الملک خطابات تھے۔ مرزا نوشہ کے لقب سے بھی معروف تھے۔ تخلص پہلے اسد کرتے تھے، پھر غالب اختیار کیا۔ ان کے بزرگ مغل بادشاہوں کے آخری دور میں ایران سے ہندوستان آئے۔ والد اور چچا فوج میں ملازم تھے۔ والد کی وفات کے بعد چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی، لیکن ان کا انتقال بھی غالب کے بچپن میں ہی ہوا۔ ان وجوہ کی بنا پر ان کی تعلیم باقاعدہ طور نہ ہو سکی۔ غالب کی نانیحال آگرہ میں تھی۔ لڑکپن کا زمانہ آگرہ ہی میں گزرا۔ غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں دلی کے ایک معزز خاندان میں ہوئی۔ شادی کے بعد غالب دلی آ گئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آخری عمر میں اگرچہ ان کی صحت بہت خراب رہتی تھی، لیکن طبیعت کی شوخی برقرار رہی۔ یہ تو ہے پہلا پیراگراف غالب کی حالات زندگی جو ہے، کیونکہ غالب کا پورا نام جو ہے مرزا اسد اللہ خان۔ نجم الدولہ اور دبیر الملک یہ خطابات تھے۔ خطاب ہم بولتے ہیں کہ وہ نام جو حکومت کی طرف سے کسی کو دیا جائے۔ مرزا نوشہ جو ہے اس لقب سے معروف تھے۔ لقب ہو گیا جو کسی خصوصیت کی وجہ سے عوام میں مشہور ہو جائے یا عوام کسی کو نام دیں تو اس کو ہم بولتے ہیں لقب۔ پہلے تخلص انہوں نے اسد رکھا، لیکن پھر غالب ہی اختیار کیا، چونکہ ان کے جو بزرگ ہیں، جو دادا تھے، وہ مغل بادشاہ کے آخری دور میں ہندوستان آئے۔ والد اور چچا یہ دونوں فوج میں ملازم تھے۔ یہاں پر تو والد کا نام مینشن نہیں ہے، لیکن ان کے والد کا نام جو تھا وہ عبداللہ بیگ تھا۔ کیونکہ والد کی وفات اس کی جنگ میں ہوئی، تو اس کے بعد پھر جو ہے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی، لیکن جب ان کا بھی انتقال ہوتا ہے تو غالب جو ہے وہ اس کی جو تعلیم ہے وہ باقاعدہ طور پر، یعنی قاعدے کے مطابق، اصول کے مطابق، منظم طور پر تو نہیں ہو سکی ہے، لیکن بہرحال ان کی قابلیت ذہانت جو انہوں نے خود پھر مطالعہ کیا ہے، ان کی وجہ سے وہ پھر بہت بڑے شاعر بن گئے۔ تو غالب کے نانیحال جو تھے وہ آگرہ میں تھے، کیونکہ وہیں پر جو ان کی یہ جو ہے غالب وہاں پر ہی جو، چونکہ ان کے نانیحال بھی تھے تو پیدائش بھی ان کی وہیں پر ہوئی تھی۔ تو لڑکپن کا زمانہ چونکہ جو ہے وہ ہے ان کا آگرہ میں ہی گزرا۔ 13 سال کی عمر میں ان کی جو شادی ہے وہ دلی میں ہوتی ہے، معزز خاندان، عزت دار خاندان میں ہوئی، اور پھر شادی کے بعد وہ دلی آتے ہیں اور پھر مستقل طور پر، یعنی دائمی، ہمیشہ رہنے والا، اس کو ہم بولتے ہیں مستقل یا دائمی، تو ہمیشگی کے لیے انہوں نے پھر سکونت دلی میں ہی اختیار کی۔ آخری عمر میں اگرچہ ان کی صحت خراب رہی، لیکن بہرحال جو ان کی طبیعت کا جو شوخ پن ہے،
جو مزاحی تھی، ظرافت تھی، وہ آخری دور تک برقرار رہی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو ادب کی ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں نظم اور نثر دونوں میں غیر معمولی امتیاز حاصل ہے۔ اردو میں نثر کی باقاعدہ ابتدا میر امن سے ہوتی ہے، لیکن نئی علمی نثر کی ابتدا کا صحرا غالب کے سر بنتا ہے۔ غالب نے اپنے خطوط میں علمی اور ادبی معاملات پر بہت ہی صاف اور رواں زبان میں اظہار خیال کیا ہے۔ غالب اردو ادب کی جو ہے ان ہستیوں میں، یعنی ان بڑی شخصیتوں میں سے ہیں جنہیں نظم بھی اور نثر میں بھی، دونوں میں بھی ان کو غیر معمولی ہم بولتے ہیں انمول، شاندار، اعلیٰ امتیاز ہو گیا، خصوصیت حاصل تھی۔ اردو میں نثر کی جو باقاعدہ جو ابتدا ہے وہ میر امن نے ہوئی۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ ہے قصے چہار درویش کا ترجمہ، جو انہوں نے باغ و بہار کے نام سے کیا ہے۔ بہرحال ان سے انہوں نے جو ہے نثر کی ابتدا کی اردو میں، لیکن نئی علمی نثر جو ہے اس کی ابتدا تو غالب نے ہی کی ہے، یعنی وہی اصل میں اس کے ذمے ہے، یعنی وہ بھی وہی اصل اس کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے علمی نثر جو ہے اس کا آغاز کیا۔ سر بندنا ہو گیا، کفیل بنانا، یعنی ذمہ دار جو ہے۔ تو غالب نے اپنے خطوط میں علمی بھی اور ادبی معاملات پر بھی بہت ہی صاف اور رواں زبان کا، یعنی سری زبان کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ غالب نے 1819 عیسوی کے آس پاس اردو میں خط لکھنا شروع کیے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے طرز تحریر کی دھوم مچ گئی اور ان کے خطوط کے 2 مجموعے ان کی زندگی میں ہی شائع ہوئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک غالب کے خطوط اردو نثر کے اعلیٰ شاہکاروں کی فہرست میں نمایاں مقام کے حامل ہیں۔ بہرحال غالب نے 1819 عیسوی کے آس پاس خط لکھنے شروع کیے، لیکن کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی دنوں میں ان کے جو لکھنے کے انداز جو ہے اس کی دھوم مچ گئی، یعنی شہرت پھیل گئی ہر طرف۔ ان کی زندگی میں ہی یہ دونوں مجموعے شائع ہوئے، تو اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے غالب کے خطوط جو ہیں وہ اردو نثر کے اعلیٰ شاہکار، یعنی عظیم تخلیقی کارنامہ جو ہے وہ مانے جاتے ہیں۔ غالب نے ایک بار لکھا تھا کہ میں نے ایک نیا انداز تحریر ایجاد کیا ہے، یعنی انہوں نے ایک لکھنے کا انداز، خط لکھنے کا ایک نیا طریقہ جو ہے، لکھنے کا نیا طریقہ جو ہے وہ ایجاد کیا ہے۔ کون سا؟ اور اردو مراسلے، یعنی خط کو مکالمہ، آپس کی بات چیت بنا دیا ہے۔ انہیں غالب نے مکالمہ جو ہے، انہیں مراسلے جو خط کو جو ہے مکالمہ بنا دیا، آپس کی بات چیت بنا دیا۔ تب سے یہ بات اردو کے اکثر نقادوں نے کہی ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ بھی نکالا ہے کہ غالب نے اپنے خطوط میں بالکل بول چال کی زبان لکھی ہے، لیکن یہ حقیقت میں اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غالب نے پرانے زمانے کا طریقہ بڑی حد تک ترک کر دیا، اور خطوں میں جو لمبے لمبے القاب اور لفاظی سے بھری ہوئی باتیں ہوتی تھیں ان کو بہت کم اختیار کیا، لیکن ان کا اصل کمال یہ ہے کہ انہوں نے فارسی عربی الفاظ کو اپنے خطوں میں اس طرح برتا کہ زبان کی سطح بلند ہو گئی اور عبارت بھی بوجھل نہیں لگتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت پڑھا لکھا لیکن ہنسمکھ شخص آپ سے بے تکلف باتیں کر رہا ہے۔ ہنسی مذاق کی باتیں بھی غالب کے خطوں کا اہم عنصر ہیں، لیکن جس طرح وہ ہنسی مذاق کی باتیں کرنے پر قادر ہیں،
इसी तरह रंज, गुस्सा और अफसोस का इजहार भी करते हैं। कभी कभी वो अपने आप ही पर अपने आप ही कभी कभी वो अपने आप पर ही हंसने या गुस्सा करते हैं। कभी कभी दोस्तों से नाराज़ होते हैं या उनको मनाते हैं। गालिब के खत पढ़कर आपको लगता है कि आपने गालिब को देख लिया। ये खुसूसियत किसी और के खतों में नहीं मिलती। इन्हें जो गालिब ने मरासले को मकालमा बना दिया, तब से ये बात जो हैं उर्दू के अक्सर नुकात जो हैं, नुकात हो गया तनकीद निगार, इन्होंने कही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, उन्होंने ये नतीजा भी अखज़ किया है कि गालिब ने जो अपने ख़तों में इन्होंने बोल चाल की ज़बान लिखी है, इन्हें जो आम तौर पर बोली जाती है ज़बान, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, उसी को अपने ख़तों में इस्तेमाल किया है। लेकिन ये इसमें पूरी हकीकत भी नहीं है, इन्हें उसमें 100% सच्चाई नहीं है। क्योंकि ये बात सही है कि गालिब ने जो पुराने तरीके से जो खतूत लिखे जाते थे उनको बड़ी हद तक तर्क कर दिया, इन्हें छोड़ दिया है उस तरीके से ख़त लिखना। क्योंकि उन ख़तों में क्या थे, लंबे लंबे अलकाब, इन्हें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अलकाब और लफाजी हो गया, बहुत भारी भरकम अल्फाज, मुश्किल अल्फाज। तो इन बातों से इन्हें बड़े लंबे लंबे अलकाब और भारी भरकम अल्फाज से वो भरे होते थे वो खतूत, उनको बहुत कम इख्तियार किया। लेकिन असल में उनका कमाल ये है कि उन्होंने फ़ारसी और अरबी अल्फाज को अपने ख़तों में इस तरह बरता, इन्हें इस्तेमाल किया कि ज़बान की सतह जो है ये बुलंद भी हो गई, और इबारत जो है, इन्हें जो तहरीर हैं, जो इक्तिबासात हैं, पैराग्राफ हैं, तहरीर है, वो इन्हें खतूत जो हैं वो बोझल भी, इन्हें मुश्किल भी नहीं लगते, गिरा भी नहीं लगते। बोझल हो गए, गिरा, इन्हें मुश्किल मालूम होता है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान लेकिन हंसमुख भी आपसे बिला तकल्लुफ़, इन्हें बगैर किसी हिचकिचाहट के आपके से साथ बातें कर रहा है। उनके ख़तों में हंसी मजाक जो है ये एक अहम जुज़ है उनके खतूत में। ठीक है, जिस तरह वो हंसी मजाक की बातें करने पर भी कुदरत रखते हैं, उसी तरह रंज भी हो, यानी परेशानी भी हो, गुस्सा भी हो और अफसोस का इजहार भी करते हैं। कभी कभी वो अपने आप पर भी हंसते या गुस्सा करते हैं, और कभी अपने दोस्तों से नाराज़ भी होते हैं लेकिन उनको मनाते भी हैं। तो बहरहाल गालिब के खतूत को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे आपने गालिब को देख लिया है। ये जो खुसूसियत है ये गालिब के सिवा किसी और के ख़तों में हमें नहीं मिलती है। अब है गालिब का पहला ख़त जो उन्होंने मीर मेहदी मजरू के नाम लिखा है। मीर मेहदी मजरू उनके शागिर्द भी रहे हैं और उनके दोस्त भी। अब यहाँ पर देखो कि गालिब का बिल्कुल वैसा ही अंदाज़ कि उन्होंने मरासले को मकालमा बना दिया है बिल्कुल इस ख़त को देखकर। आहा हा हा, आहा हा हा, मेरा प्यारा मीर मेहदी मजरू आया। आओ भाई, मिजाज तो अच्छा है, बैठो, ये रामपुर है, दारुस सुरूर है, जो लुत्फ़ यहाँ है वो और कहाँ है। पानी, सुबहान अल्लाह, शहर से 300 कदम शहर से 300 कदम पर एक दरिया है और कोसी इसका नाम है। बेशुबा चश्मे आब हयात की कोई सूत इसमें मिली है। खैर अगर यूं भी है तो भाई आब हयात उम्र बढ़ाता है, लेकिन इतना शीरीं कहाँ होगा। बहरहाल पहले बिल्कुल हंसने का अंदाज़, जिस तरह कोई दोस्त जब दाखिल होता है
تو اس کے بعد ہے نوٹ آف ایکسکلمیشن، یہ کوئی بھی بات جس میں تعجب ہو، ہنسی ہو، تعریف ہو، تو اس کے بعد ہے یہ علامت استعجابیہ۔ تو میرا پیارا میر مہدی مجروح آیا، انہیں جیسے یہ داخل ہو رہا ہے ویسا ہی انداز، آؤ بھائی مزاج تو اچھا ہے، انہیں خیریت پوچھی جا رہی ہے جب کوئی داخل ہوتا ہے ویسا ہی انداز۔ اب اس سے کہتا ہے کہ بیٹھو، یہ رامپور ہے، دار السرور ہے، دار السرور ہو گیا خوشی کی جگہ، جو لطف یہاں ہے وہ اور کہیں نہیں ہے۔ پانی، سبحان اللہ، انہیں بالکل حیرت کے انداز میں، حیرانگی کے انداز میں سبحان اللہ بولا جاتا ہے۔ شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے۔ کیا ہے؟ کوسی۔ بے شبہ ہو گیا بلا شک، چشمے آب حیات، چشمہ ہو گیا ناگ، تو آب حیات ہو گیا زندگی بخشنے والا پانی، سوت ہو گیا کوئی جز جیسے اس میں ملا ہے۔ خیر بہرحال یوں بھی ہے تو بھائی آب حیات جو ہے زندگی بخشنے والا پانی جو ہے وہ عمر ہی بڑھاتا ہے، لیکن وہ بھی اتنا شیریں یعنی میٹھا کہاں ہوگا جو کوسی چشمے کا پانی ہے۔ تمہارا خط پہنچا تردد ابس، میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا دوست، نہ عرف لکھنے کی حاجت نہ محلے کی حاجت، بے وسواس خط بھیج دیا کیجیے اور جواب لیا کیجیے، یہاں کا حال سب طرح خوب ہے اور صحت مرغوب ہے۔ اس وقت تک مہمان ہوں، دیکھوں کیا ہوتا ہے، تعظیم و توقیر میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں ہے، لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں، اس وقت اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ اب اس سے کہتا ہے وہ کہ جب تمہارا خط مجھے پہنچا تو تردد ابس، تردد ہو گیا فکر یا خوف بھی ہم بولتے ہیں، ابس ہو گیا فضول، یعنی اب کوئی بھی فکر فضول رکھنی ہے، چونکہ جب آپ کا خط پہنچا، میرا مکان جو ہے وہ ڈاک گھر کے قریب ہے اور ڈاک منشی جو ہے وہ میرا دوست ہے، یعنی جو پوسٹ ماسٹر ہے وہ میرا دوست ہے۔ آپ کو عرف لکھنے کی بھی حاجت نہیں ہے، عرف ہو گیا وہ نام جو پیار یعنی محبت، نفرت یا اختصار کے ساتھ پکارا جائے اس کو ہم بولتے ہیں عرف، یہ بھی آپ کو لکھنے کی حاجت نہیں ہے، نہ محلے کے نام کی حاجت، آپ بلا وسواس خط بھیج دیا کیجیے اور پھر اس کا جواب بھی لیجیے، یہاں کا جو حال ہے وہ خوب ہے اور صحت بھی مرغوب ہے، مرغوب ہو گیا جس کو رغبت ہو، پسندیدہ ہو۔ تو فی الحال میں مہمان ہوں، چلو دیکھوں گے کیا ہوتا ہے، تعظیم و توقیر ہو گیا، انتہائی احترام، عزت، بڑائی، بہرحال اس میں انہوں نے کوئی بھی دقیقہ فروغ گذاشت، انہیں کوئی بھی کمی انہوں نے نہیں یہاں پر رکھی ہے۔ میرے لڑکے جو ہے وہ دونوں میرے ساتھ آئے ہیں، بہرحال اس وقت اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ غالب نے یہ خط لکھا ہے فروری 1860 عیسوی میں۔ دوسرا خط جو لکھا ہے وہ ہے منشی ہرگوپال تفتہ کے نام۔ کیوں مرزا تفتہ، تم بے وفا یا میں گناہ گار، یہ بھی مجھ کو معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو، ابھی ایک صاحب میری ملاقات کو آئے تھے، تقریباً تمہارا ذکر درمیان آیا، وہ کہنے لگے کہ وہ کول میں ہیں، اب میں حیران ہوں کہ خط کول بھیجوں یا سکندر آباد، اگر کول بھیجوں تو مسکن کا پتہ کیا لکھوں، بہرحال سکندر آباد بھیجتا ہوں،
خدا کرے پہنچ جائے تمہارا دیوان بطریق پارسل میرے پاس آیا۔ میں نے ہر کارے کو راجہ امید سنگھ بہادر کے گھر کا پتہ بتا کر وہاں بھجوا دیا۔ یقین ہے کہ پہنچ گیا ہوگا۔ 5-4 دن سے سنتا ہوں کہ وہ متھرا اور اکبر آباد کی طرف گئے ہیں، مجھ سے مل کر نہیں گئے ہیں۔ بہرحال اس خط کا جواب جلد لکھو اور ضرور لکھو۔ یہ ہے پہلا پیراگراف اس خط کا۔ انہیں آپ مرزا تفتہ سے ناراض بھی ہیں اور شکایت بھی کر رہے ہیں کہ تم بے وفا ہو یا میں ہی گناہ گار، کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ تم کہاں ہو۔ ابھی ایک صاحب جو ہے غالب سے ملاقات کر کے آئے اور درمیان میں ہی منشی ہرگوپال تفتہ کا ذکر آیا تو انہوں نے غالب سے کہا کہ وہ کول میں ہے۔ کول جو ہے یہ علی گڑھ کا پرانا نام تھا۔ اب غالب کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ خط آپ کو علی گڑھ بھیجوں یا سکندر آباد۔ اگر کول بھیجوں یعنی علی گڑھ بھیجوں تو مسکن یعنی جو رہنے کی جگہ ہے اس کا کیا پتہ لکھوں۔ بہرحال پھر وہ سکندر آباد ہی اس کو بھیجتے ہیں اور خدا سے التجا کرتے ہیں کہ پہنچ ہی جائے۔ اب اسے کہتا ہے کہ تمہارا دیوان جو ہے، دیوان ہو گیا وہ غزلوں کی کتاب جو ردیف وار، جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے اس پر ردیف وار غزلیں شامل ہوں۔ انہیں پہلی وہ غزلیں ہیں جن کے ردیف الف ہے، اس کے بعد پھر جن کا بے ہے اور اس کے بعد جن کا پے ہے۔ یہ بالکل حروف تہجی کے اعتبار سے جس میں غزلیں درج ہوں، جن حروف تہجی کے اعتبار سے ردیف وار غزلیں جس میں ہوں تو اس کو ہم بولتے ہیں دیوان۔ بطریق پارسل جو ہے یعنی ڈاک کے ذریعے سے وہ میرے پاس پہنچا ہے۔ میں نے ہر کارے ہو گیا ڈاکیا کو راجہ امید سنگھ کے گھر کا پتہ بتا کر وہاں بھجوا دیا، تو یقین ہے کہ پہنچ گیا ہوگا۔ 5-4 دن سے سنتا ہوں کہ وہ متھرا اور اکبر آباد، یہ یو پی کے 2 شہر ہیں۔ اکبر آباد یہ پرانا نام ہے آگرہ کا، اب اسے آج آگرہ بولتے ہیں، تو اسی کی طرف گئے ہیں لیکن مجھ سے مل کر نہیں گئے۔ بہرحال اس خط کا جواب لکھو اور ضرور بھی لکھو۔ بھائی تم سیاح آدمی ہو، جہاں جایا کرو مجھ کو لکھ کر بھیجا کرو کہ میں وہاں جاتا ہوں، یا جہاں جاؤ وہاں سے لکھو۔ تمہارے خط کے نہ آنے سے مجھے تشویش رہتی ہے۔ میری تشویش تم کو کیوں پسند ہے؟ اب اسے کہتا ہے بھائی تم سیاح آدمی ہو یعنی سیر کرنے والے آدمی ہو، آپ جہاں بھی جاؤ مجھ کو لکھ کر بھیجا کرو کہ میں وہاں ہوں یا پھلاں جگہ گیا ہوں۔ مجھ سے لکھو، مجھے بتاؤ، کیونکہ تمہارے خط نہ آنے سے میری تشویش رہتی ہے۔ تشویش ہو گیا فکر، پریشانی رہتی ہے، اور شکایت کے انداز میں بھی کہ آپ کو میری یہ فکر پریشانی پسند ہے۔ تو یہ جو محررہ یعنی تحریر کی ہے یکشنبہ کو، جو 27 مارچ 1885 کو انہوں نے لکھا ہے۔